بعد مسلات انتہائی واجب احترام عظیم و سامعین کی احتشام اللہ کے بہترین ذات کا ایک بار پھر ہم کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج کے اس مبارک دن کی مبارک ساعتوں میں ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کی وقار 13 رجب المرجب مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے، جو کہ جبھی صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی صحابہ کرام حضور کے گزرے ہیں، سارے صحابہ کرام ہمارے لیے باعث احترام ہے۔ اہل سنت و جماعت کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا وطیرہ اور ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے کہ ہم صحابہ کے بھی حقدار ہیں اور اہل بیت کے بھی حقدار ہیں۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کی کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن جو شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں نے پائی ہے وہ کسی اور نے نہیں پائی۔ سارے صحابہ بڑے اعلیٰ بڑے افضل، لیکن جو شان 4 یاروں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نے پائی ہے وہ کسی اور نے نہیں پائی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور پھر کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا واضح پیغام دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ صحابہ کا نام لیں تو اہل بیت کے بارے میں ڈنڈی مار جائیں، اور اہل بیت کا نام لیں تو صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس کر جائیں۔ فرمایا ہم اہل بیت اطہار کی بھی شان بیان کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی عزت پر بھی پہرا دیتے ہیں۔ آج کے جمعہ مبارک پہ میں جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و محامل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کے اجر کا طلبگار نہیں، کچھ اجر نہیں مانگتا، بدلہ نہیں چاہتا ہوں۔ اگر مجھے کچھ دینا ہے تو مجھے مال و زر نہیں چاہیے، مجھے پیسہ دولت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر چاہیے تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، میرے جو عزیز ہیں، ان کے ساتھ تم محبت کرو۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ رب کائنات کا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رب کائنات کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفسر قرآن کی سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں آئے، پوچھے تو صحیح یہ حضور کے رشتہ دار کون ہیں، کن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ اللہ میرے بھائیو جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت عليهم
آپ کے کون سے عزیزوں کی بات ہو رہی ہے جن کی محبت ہمارے اوپر لازم کر دی گئی، جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لے آپ نے فرمایا قالا علی و فاطمہ و ولداہما، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، میرے عزیز و اقارب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ رب نے تمہیں کن کے بارے میں محبت کا حکم دیا ہے، ان کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ شہید ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر شہید جاننا چاہتے ہو سنو، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی فاطمہ کے دونوں بیٹے حسنین کریمین ہیں۔ سبحان اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ سبحان اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، اس میں علی ہے، فاطمہ ہے اور حسنین کریم ہے۔ فرمایا ان کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے۔ حضرت یہ بتا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ہستی اسلام قبول کرنے والی ہے تو کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا تعلق ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو حضور نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔ اشرا مبشرہ میں آپ شامل ہیں جن کو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی۔ آپ سیدہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج اور جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلی ہاشمی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور سب پتہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضور سے کیا تھا، سب کو پتہ ہے نا؟ حضور کے چچا زاد بھائی تھے۔ کیا تھے؟ حضور کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اب آپ کی شان کتنی بلند ہے، آپ کو یہ شان عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ کے اندر ہم بڑا خرچہ کر کے جاتے ہیں، عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، بڑا خرچہ کرتے ہیں۔ کسی کے پاس وسائل ہوتے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں اور اہل محبت خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ اس علی کی شان دیکھو نا، خانہ کعبہ کے اندر جنم لے رہا۔ خانہ کعبہ کے اندر جناب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاملہ ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ طواف کرتے کرتے درد سے اٹھا، ولادت بچے کی ولادت کا وقت آیا، خانہ کعبے کا دروازہ کھلا، آپ خانہ کعبہ کے اندر گئی، بچے کی ولادت ہوئی۔ اس سے بھی آگے مزے والی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی ہو گئے۔
مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے دن سے لے کر 3 دن تک آنکھیں بند ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، پتہ نہیں میرے بچے کو کوئی بیماری ہے، میرے بچے کو کوئی اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں اپنے سرتاج اپنے شوہر ابو طالب کے پاس گئی، میں نے کہا بیٹا بڑا پیارا رب نے عطا کیا، لیکن اب ایک مسئلہ ہے۔ پوچھنے لگے پتا نہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، میں بڑی پریشان ہوں، پتہ نہیں بیٹے کی آنکھیں سلامت بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ابو طالب نے جو جواب دیا اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کے آ جاؤ۔ ابو طالب کہنے لگے میں کوئی ڈاکٹر نہیں، میں کوئی حکیم نہیں، مجھے نہیں پتا اس کو کیا مسئلہ ہے، ایک درد تمہیں میں بتاتا ہوں، وہاں جاؤ، بڑے بڑے مریض وہاں جاتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے۔ کہنے لگی بتاؤ نہ کہاں پہ جاؤں؟ کہنے لگے میرے بھتیجے محمد کے پاس جاؤ، قسم بخدا میں نے ان کے چہرے پہ ایسا نور دیکھا ہے جس بیمار پہ ایک نظر ڈالے رب اس کو شفا عطا کر دیتا ہے، اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر نبی کریم کی بارگاہ میں آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی بیٹا محمد یہ دیکھو نا مجھے رب نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، مبارک دی چچی جان، بہت بہت مبارک ہو۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں نے مبارکباد وصول کی، پھر عرض کیا بیٹے بات یہ ہے پریشانی ہے، میرا بیٹا 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھول رہا، مبادا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ آگے بڑھائے، کہنے لگے چچی جان ذرا علی کو مجھے دو نا، میرے ہاتھوں پہ رکھو۔ جیسی حضرت علی مرتضیٰ کو حضور نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، جب اپنے قریب کیا، جیسی حضرت علی کا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے آیا، تاریخ والے لکھتے ہیں لوگوں حضور کے چہرے کے سامنے جیسے علی کا چہرہ آیا علی نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی، گویا حضرت علی اس انتظار میں تھے کب رخ مصطفیٰ سامنے آئے، پہلے دنیا کے اندر جو چیز میں دیکھوں وہ کوئی اور نہ ہو، یار کا چہرہ مبارک ہو، کہ ایسا نقش پکے ہوئے دل بر تیرا منہ بولا سامنے تو ہوئے، ایسا نقش پکے ہوئے دل بر تیرا منہ بولا سامنے تو ہوئے، آنکھ میتا میں ہوں کول تیرے، آنکھ کھولا سامنے تو ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تو کس کو دیکھا؟ چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ کتنی شان ہے حضرت علی کی۔ اور آگے بڑھیں، جس طرح جناب سید حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھا ہوئے نا، وہ سب قحط سالی تھی، حالات بڑے خراب تھے عربوں کے، اور آپ کے جو والد تھے ابو طالب وہ بھی متوسط طبقے کے تھے، امیر کبیر نہیں تھے، غریب گھرانے سے غریب تھے، کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے بھی تھے جعفر بن ابی طالب، اور ایک علی بن ابی طالب ہو گئے۔ اب ابو طالب کے لیے پریشانی بن گئی کہ اس قحط سالی میں، اس مشکل وقت میں اپنے 2 بچوں کو کیسے پالوں گا۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے چچا عباس، ابو طالب میرا چچا جو ہے نا بڑا کمزور ہے، بڑے حالات اس کے خراب ہیں،
کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی کی پرورش آپ کریں، ایک کی میں کرتا ہوں۔ ہم تو کہنے کو تو اپنے آپ کو نبی کا امت ہی کہتے ہیں، لیکن جتنے بھی حالات ہمارے بھائی کے خراب ہونا تو ہوتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بھائی کے بچے اگر بغیر کپڑوں کے گھومتے رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معاشرے کے حالات ایسے بن گئے، ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت، وہ نرمی، وہ جذبہ ایثار نہیں رہا۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا ایسا نہ کر لیں، ایک بچہ آپ رکھ لیں، ایک میں رکھ لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، ایسا کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ جعفر بن ابی طالب بڑے تھے، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنی کفالت میں ہے، پرورش کرتے ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی آغوش رکھ، حضور کی پرورش میں آ گئے۔ اب ذرا دیکھیے نا کرم اللہ کا، آج کہنے والے حضرت علی کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا علی کی شان کیا ہے؟ یہ وہ علی ہے جس نے آنکھ کھولی تو چہرے مصطفیٰ دیکھا، پرورش پائی تو حضور کے در اقدس پہ پائی۔ سبحان اللہ۔ جن کو پالا بھی تو حضور نے، ہمیں تو پالتے ہیں، ماں باپ پالتے ہیں، کسی کو کوئی پیر پال لے گا، کسی کو کوئی بڑے سے بڑا آدمی پال لے گا، اس کے کفالت کا ذمہ اٹھا دے گا۔ قربان جائے حضرت علی کی شان پہ کہ جن کی کفالت کا ذمہ خود حضور ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کی تربیت اچھی نہیں تھی؟ جس کی تربیت خود اللہ کا محبوب کر رہا ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان جس کی تربیت کرے، اس علی کی شان کیا ہو؟ میرے بھائی اس علی کی شان سننا چاہتے ہو سنو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی وانا منک، اے علی تو کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی عام نہیں ہے، تیرا تعلق مجھ سے ہے، میرا تعلق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث الموجب الاوسط طبرانی کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الناس عن شجرۃ شتیٰ، میرے کریم آقا نے فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا تعلق الگ الگ درختوں سے ہے۔ جس طرح باغ کے اندر درخت لگے ہوں، زمین کے اندر درخت لگے ہوں، ہر درخت الگ الگ پھل دیتا ہے، الگ الگ اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں کا بھی حال یہی ہے، وہ الگ الگ درختوں سے ہیں، الگ الگ شجروں سے ہیں، الگ الگ معاملات، الگ الگ انصاب سے ہیں، لیکن انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگ الگ الگ شجروں سے ہیں، لیکن میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک درخت کی یعنی ایک نسب ہے ہمارا، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کوئی جدا کرنے کے لیے بے شک کوشش کرتا رہے، ہمیں کوئی جدا جس طرح ابو بکر کو حضور سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، عمر فاروق کو حضور سے جدا نہیں کر سکتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے جدا نہیں کر سکتا، اس طرح حضرت علی کو بھی حضور سے جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر اخوتی علی و خیر اعمامی حمزہ، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں میرے چچاؤں میں بہترین چچا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت امیر حمزہ ہیں، اور میرے بھائیوں میں اگر سب سے پیارا بھائی کوئی ہے تو وہ میرا علی بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔
اب ذرا اس سے آگے میں ایک اور واقعہ آپ کو سنا دوں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، مدینہ شریف میں، تو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوا؟ مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام نے مواخات قائم کیا تھا، یعنی بھائی چارہ. اور کس طرح قائم کیا تھا بھائی چارہ؟ کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا. جب سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے نا، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے. واہ، حضرت علی اور مرتضیٰ کیا رہ گئے؟ جناب سیدنا حضرت علی اور مرتضیٰ اکیلے رہ گئے. سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، رو تراش کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، ہر غلام کو دوسرے غلام کا بھائی بنا دیا، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب ارشاد فرمایا، اے علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی، تجھے کسی اور بھائی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا کے اندر بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی تو ہی ہوگا. سبحان اللہ، میرا بھائی تو ہوگا، تجھے اور بھائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں. حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی کا کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی تھے. پہلا رشتہ کیا تھے؟ چچا زاد بھائی. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ خیر اخوتی علی، میرے بھائیوں میں بہترین بھائی کون ہے؟ حضرت علی ہیں. پھر فرمایا کہ انت اخی فی دنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی. لیکن کوئی بندہ کوئی کتاب اٹھا کر دکھا دے کہ حضرت علی نے کبھی بھی حضور کو بھائی کہہ کر پکارا. بڑی سمجھنے والی بات ہے. حضرت علی نے زندگی بھر حضور کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا. جب بھی پکارا یا رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. جب بھی پکارا کیا کہہ کر پکارا؟ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا. لیکن آج کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، محمد ہمارے بڑے بھائیوں جیسا ہے. میں کہتا ہوں تف ہے تمہاری عقل پر، تف ہے تمہاری سوچ پر. حضرت علی اور مرتضیٰ جن کو حضور نے اپنا بھائی بنایا، جن کو حضور نے یہ کہا خیر و اخوتی علی، جن کو حضور نے یہ شان عطا فرمائی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ علی بھی جب پکارے یا رسول اللہ کہہ کر پکارے. لیکن تم اب اگر حضور کو اپنا بھائی کہو پھر یہ تمہاری گندی سوچ تو ہو سکتی ہے. ہمارے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، نہ ابو بکر کا یہ عقیدہ، نہ عمر کا، نہ فاروق کا، نہ علی کا، کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور ہم سے ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں بات ختم کر دے. آپ کہتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور لحد میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام دے کر گئے. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضور کے چاروں شانوں کا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ آپس میں دشمن تھے.
کہتے ہیں برملا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناگفتہ بے کلمات کہتے ہیں، لیکن سنو وہ آپس میں کتنی محبت کرتے تھے۔ غدیر خم کا واقعہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پاک کے راوی ہیں، ترمذی اور مشکات کے حدیث پاک میں حضور جب تشریف لائے غدیر خم کے موقع پر صحابہ کرام یوں کھڑے تھے، بیٹھے تھے، حضور نے حضرت علی کو کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ آج اسی حدیث کو بیس بنا کر کچھ لوگ تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، لیکن سنیے حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو آگے مزید اس روایت کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، پھر آگے فرمایا اللہم وال من والہ وعاد من آداہ، یا اللہ جو علی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست بنا لے، اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ یہاں پہ ذرا یہ سوچنا ہے کہ ہم نے علی کا دوست بننا یا دشمن بننا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آگے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا فلقی عمر بعد ذالک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس تشریف لائے اس فرمان کے بعد، من کنت مولا فعلی مولا، اس فرمان حضور کے اس فرمان کے بعد حضرت علی کس کے پاس تشریف لائے؟ حضرت عمر تشریف آتے علی کے پاس، کیا کہا؟ یوں گلے لگایا، فرمایا ہنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے صد مبارک ہو، تجھے بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ تو صبح شام ہر مومن مرد اور عورت کا مددگار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باقی صحابہ کرام کی اہل بیت